اگر آپ ہیومن بیہیویئرس یعنی لوگوں کی سائیکالوجی سمجھ گئے تو آپ دنیا میں کسی سے کچھ بھی کروا سکتے ہو۔ آپ لوگوں کو مینیپولیٹ کر کے ان کے ایموشنز، ان کے فائنینشیل ڈیسیجنز، ان کے ریلیشن شپس اور ان کے فرینڈشپس کو پوری طرح کنٹرول کر سکتے ہو۔ ہسٹری میں بڑے بڑے لیڈرز نے سائیکالوجی کا استعمال اپنے فائدے کے لیے کیا ہے، جیسے کہ 12ویں صدی میں منگول امپائرز کے لیڈر چنگیز خان نے فیئر یعنی دہشت کو ایک ہتھیار کی طرح استعمال کیا۔ میں پوری دنیا پر قبضہ کروں گا۔ چنگیز خان کسی بھی شہر میں حملہ کرنے سے پہلے اپنے جاسوس وہاں بھیجتا تھا اور ان کے جاسوس منگولوں کے ظلم اور بڑی تعداد کے بارے میں بڑا چڑھا کر رومرز یعنی افواہیں پھیلاتے اور میدان جنگ میں سینسری اوورلوڈ استعمال کرتے۔ ڈول، باجے، وسلز یعنی سیٹیاں بجا کر دشمن کے دل میں خوف جگاتے اور ان کو ڈراتے۔ اکثر وہ شہر میں جنگ سے چند زندہ بچے لوگوں کو جانے دیتا تاکہ وہ اگلے شہر میں دہشت کی کہانیاں سنائیں، جس سے دوسرے شہر بغیر جنگ کے، بغیر لڑائی کے سرنڈر کر دیتے۔ آج کے دور میں بھی پولیٹیکل لیڈرز، بزنس مین اور سوشل میڈیا انفلوئنسرز چنگیز خان کی طرح ڈر اور افواہیں پھیلا کر لوگوں کے ذہنوں پر قابو پا لیتے ہیں، جسے انگلش میں فومو یعنی فیئر آف مسنگ آؤٹ کہتے ہیں۔ فرق بس اتنا ہے کہ ہتھیاروں کی جگہ نیوز، ٹرینڈز اور وائرل کنٹینٹ کا استعمال ہوتا ہے۔ اور اسی طرح الیگزینڈر دی گریٹ، سکندر اعظم نے اپنے آپ کو کلٹ آف پرسنالٹی یعنی اپنی شخصیت کو نعوذ باللہ گاڈ یعنی خدا کی طرح بنا کر دشمنوں کو ڈرایا۔ وہ لوکل لوگوں کے دیوی دیوتاؤں اور رسم و رواج کا استعمال کرتے تھے۔ ایجپٹ اور پرشیا میں سکندر اعظم نے اپنے آپ کو ایک کنکویرر نہیں، ایک فاتح نہیں، بلکہ ایک نجات دہندہ یعنی ایک سیویئر کی طرح ظاہر کیا۔ ان کی شہرت اتنی پھیلی کہ لوگ سمجھنے لگے اس کے خلاف مزاحمت بیکار ہے۔ جیسے سکندر اعظم نے مقامی رسم و رواج اپنا کر خود کو ایک سیویئر بنایا، ویسے ہی آج کے مارکیٹس اور پولیٹیشینز لوگوں کی زبان، ثقافت اور جذبات میں ڈل کر خود کو انہی میں سے ایک ظاہر کرتے ہیں تاکہ لوگ سوال نہ کریں اور ان کے خلاف آواز نہ اٹھائیں۔ سن تزو، جو مشہور کتاب دی آرٹ آف وار کے رائٹر تھے، ان کا ماننا تھا کہ جنگ کی تمام تر بنیاد دھوکے اور فریب پر مبنی ہوتا ہے، اور یہ کہ جنگ کا سب سے بڑا فن دشمن سے لڑے بغیر دشمن کو فتح کرنا ہے۔ سن تزو کے تعلیمات کے مطابق بہترین سپہ سالار وہ ہے جو بغیر خون بہائے صرف حکمت، پلاننگ اور دھوکے بازی یعنی ڈسیپشن سے دشمن کو شکست دے۔ چنگیز خان، سکندر اعظم، سن تزو، یہ تمام لیڈرز سمجھتے تھے کہ دشمن کے ذہن اور نیریٹو پر قابو پانا اکثر طاقت یا لڑائی سے زیادہ فیصلہ کن ثابت ہوتا تھا۔ چنگیز خان، سکندر، سن تزو تینوں نے دشمن کے مائنڈ سیٹ کو اپنا ویپن بنایا۔ انہوں نے سائیکالوجی کا استعمال کر کے دشمن کو لڑنے سے پہلے ہی ڈرا دیا، ان کو ذہنی طور پر تھکا دیا اور یہ یقین دلایا کہ ان کے آرمی کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتے، جسے سائیکولوجیکل وارفیئر کہتے ہیں۔ چنگیز خان نے سینسری اوورلوڈ اور افواہوں سے دشمن کو مینیپولیٹ کیا۔ سکندر اعظم نے کلٹ آف پرسنالٹی اور مقامی رسم و رواج اپنا کر خود کو ایک سیویئر بنایا۔ سن تزو نے دھوکے بازی اور بغیر لڑے دشمن کو ہرانے کا طریقہ بتایا۔ آج کے دور میں یہی ساری ٹیکنیکس سوشل میڈیا، پولیٹکس، ایڈورٹائزنگ اور بزنس میں استعمال ہوتا ہے۔ لوگوں کے فیصلے، جذبات اور رویوں کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے صدیوں پہلے جنگوں میں ہوتا تھا۔ یہ تھی وہ سائیکولوجیکل ٹیکنیکس جو صدیوں سے چنگیز خان جیسے طاقتور لوگ استعمال کرتے آئے ہیں اور آج بھی ہر جگہ آپ کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ لیکن فرق تب آئے گا جب آپ خود ان ٹیکنیکس کو سمجھ کر اپنی زندگی آسان بناؤ گے۔ میں اس چینل پر ہسٹری سے ریلیٹڈ ڈارک سائیکالوجی، مینیپولیشن اور ہیومن بیہیویئرز کو سمجھنے والی ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ سبسکرائب ٹو دا چینل تاکہ تم بھی ان میں شامل ہو جاؤ جو اپنی لائف میں امپروومنٹ چاہتے ہیں۔ اگر تم ایک انٹروورٹ ہو اور اپنی خاموشی کو اپنی سب سے بڑی طاقت بنانا چاہتے ہو تو اسکرین پر اس ویڈیو کو ضرور چیک آؤٹ کرنا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا نگہبان۔